لقمان کا آپ نے سن لیا کہ یہ وہ لقمان نہیں ہے جو حبشہ کے غلام تھے، ان کی بات عربوں کے لیے کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ قوم عاد کے سردار تھے اور اپنے قبیلے کے بادشاہ تھے، اس لیے عرب لوگ ان کو جانتے تھے، ان کے شاعر ان کی داستانیں بیان کرتے تھے، اللہ نے ان کا بیان کیا۔ اور بیان کیوں کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوئی ہے قرآن میں ہے، ان کے بڑے بوڑھے پھر اپنی اولاد کو روکنے لگے کہ نہ ہم بوڑھے ہیں، ہم کوئی پاگل ہیں، صدیوں سے ان چیزوں پر جمے ہوئے ہیں، باپ دادے کے طریقے پر رہو، تم پاگل ہو گئے ہو، کیوں چھوڑ دیا اس راستے؟ اور اس بارے میں اتنا تشدد سے کام لیا اگلی آیت میں جو اللہ نے اپنی طرف سے بیان کیا۔ لقمان نے نہیں اپنا ذکر کیا، تواضع سے کام لیا، والدین کا حق نہیں بیان کیا، انہوں نے اللہ کا کیا۔ اپنی کر دیتے، ہم کہتے ہیں خود غرض، بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا باپ کا عادت کہہ رہے ہیں، وہ چپ رہے، وہ اللہ نے کسر پوری کی، وہ طور تضمین ہے، اللہ نے گرا لگائی، انہوں نے اتنا ہی کہا کہ اللہ کا شکر بیٹا کرنا۔ بعد میں جو فکرے آئیں گے نا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہم نے تاکہ یہ اللہ نے پڑھایا ہے کہ لقمان کے لیے تو یہی مناسب تھا کہ وہ خود غرضی نہ کرتا، اپنا نہ پیالہ سامنے کرتا، بیٹا سمجھتا اپنے مطلب یہ نہیں، مگر ہم یہ کمی پوری کرتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا والدین کو۔ وہ تشریح میں آپ سن لیں، مگر اللہ پاک نے فرمایا یہ نصیحت جو لقمان نے اپنے بیٹے کو، بیٹے سے زیادہ کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا، اور موقع بھی ہے نصیحت کا، سر سے ہی نہیں کہہ رہا، دل سے اور سوچ سے سمجھا رہا کہ بیٹا یہ صحیح رہا۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر جب ہم دیکھیں نا کہ یہ ان لوگوں کے سامنے واقعہ بیان کیا گیا جن کے اہلیہ ایسا نہیں غیر مرو کہ ہم جانتے، وہ جانتے تھے، لقمان ان کے سامنے کی شاید تھی، ان کی شخصیت سے واقف تھے۔ جب ان کے سامنے یہ حوالہ دیا اس موقع پر جب بڑے بوڑھے تنگ کر رہے تھے، زیادہ لوگ نوجوان ہی اسلام کی طرف آئے تھے، اور یہ بھی قرآن مجید سے پتہ چلتا، میں خوش ہوں نوجوان شامل ہوتے ہیں درس میں، نوجوان ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، بڑے بوڑھے ڈر گئے تھے، وہ کہتے تھے پہلے تھوڑی سختیاں آ رہی ہیں، موسیٰ تو آ گیا، فرعون تو کچل دے گا ہمیں، نوجوان نکلے۔ اور اصحاب کہف کو بھی آپ دیکھتے ہیں بوڑھے ڈر گئے تھے، دقیانوس نے جب کہا یہ اس کو پوجو دہلی کو ورنہ اڑا دوں گا، سارے مانے۔ 7 نوجوان فتیت، اللہ کہتا جوان، خون گرم تھا، اذ قام، کھڑے ہو، کھڑے یہ نہیں کہ وہ بیٹھے تھے کرسی پر اٹھ کھڑے ہو، کھڑے ہونا دلیری کا مظاہرہ، کہ انہوں نے کہا ہم یہ بزدلی نہیں دکھا سکتے، کھڑے ہو گئے، للکارا انہوں نے کہ ہم نہیں دقیانوس یہ بات مانیں گے، رب صرف اللہ۔ اس کے نتیجہ میں دیکھیں پھر ان کے لیے سنسار کرنے کی دھمکی ملی، وہ غار میں جا سوئے۔ تو یہ بوڑھے اس طرح ہی حضور کے زمانے میں کر رہے تھے کہ ہماری بات مانو، جو ہم کہہ رہے تھے ہم دانا ہیں، عمر رسیدہ ہیں، تجربہ ہے، چھوڑو اس کی باتیں نہ مانو جو باپ دادے کرتے آتے۔ اور اس بارے میں جبر سے بھی کام لینے، اگلی آیت آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کیوں اللہ نے کہا کہ اگر ماں باپ زور لگائیں کہ شرک کر، یہ نہیں کرنا، نیک سلوک کرنا ہے، بہت خدمت کرنی ہے۔ میں تھوڑا اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر موقع ملا درس پورا آ جائے گا سامنے کہ والدین کا یہ حق بالکل نہیں ہے، وہ اپنی خدمت کروا سکتے ہیں، شرک نہیں کروا سکتے، کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ کا۔ اگر وہ اس کو ہی چیلنج کریں کہ نہیں اللہ کی بجائے ہماری مانو، پھر نہیں مان۔ اور اس سلسلے میں جو سختیاں کی، پریشر، اس کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ مشہور صحابی رسول ہیں سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی۔ اور یہ شرف بھی انہیں حاصل ہے کہ رسول اللہ کے ننہال جو تھے حضرت آمنہ کے میکے، ان میں سے عبد الرحمن بن عوف، یہ سعد بن بنو زہرہ میں سے۔ اور رسول اللہ بہت فخر سے کہتے تھے کہ میرے ماموں جیسا کوئی ماموں تو لائے۔ ہاں، سب سے پہلا تیر بھی اللہ کے راستے میں حضرت سعد نے چلایا جہاد میں، اتنے بڑے آدمی تھے۔ مگر جب اسلام لائے تو بوڑھی ماں نے نا پریشر ڈالا کہ ساتھ چھوڑ دے گی۔ انہوں نے کہا نہیں اماں، میں خدمت تیری کرتا ہوں، دین میں نے قبول کیا، یہ سچا۔ اس نے کہا میں کھانا پینا چھوڑ دوں۔ صحیح مسلم نے دیکھے سچ مجھ چھوڑ دیا، کہنے لگی نہ سائے میں جاؤں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں، مر جاؤں گی۔ اب لوگ حضرت سعد کے پاس آئے کہ آپ کا نبی تو کہتا ماں باپ کے سامنے اپنا کہو، یہ کیا ہو رہا؟ آپ ماں کو خوش کریں، چھوڑیں اسلام، مانیں اس کی بات۔ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، یہ سورہ عنکبوت میں بھی یہ اس زمانے کا بہت بڑا معاشرتی ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ ماں باپ کی اب مانے تو یہ تو کہتے ہیں شرک پر جمے رہو، عقل یہ کہتی ہے کہ توحید حق ہے، رسول سچا۔ تو حضرت سعد جو تھے نا، ان سے لوگوں نے بہت کہا کہ یار ماں کو منا۔ انہوں نے اخیر یہ پیغام بھیجا کہ اماں سن لیں، اب تو ایک جان نا تیرے اندر، اگر 100 جان بھی بار بار تجھے ملے اور اس طرح ہی مرتی رہے نا تو پھاکے کر کے مر جا، دین نہیں چھوڑوں، دین نہیں میں نے چھوڑنا، دین اللہ کا معاملہ، اور قیامت کے دن میں نے اس کا حساب دینا۔ میں تجھ کو کیا خوش کروں، خدمت ٹھیک ہے، نرم رویہ اور سلوک اور اچھی گفتگو، یہ کیا تیرا حق ہے کہ تو دوزخ میں مجھے بھیجنا چاہتی؟ تو لوگوں نے پھر بڑی مشکل سے انہوں نے کہا ماں، وہ ڈٹ گیا، اس نے سننی کوئی نہیں بات، توبہ کر۔
پھر کھانا پینا شروع کر. یہ ایک وقت ہے. ایسے بہت تھے جن کا اللہ نے بعد میں حوالہ دیا کہ ماں باپ اگر کوشش کریں شرک کر, یہ نہیں ان کا حق بنتا. دنیا میں اچھا سلوک کرو, خدمت کرو, ٹھیک ہے, مگر وہ گمراہ کرنا چاہیں یہ ان کی کیا بات. آپ پڑھے لکھے ہیں, سمجھتے ہیں, دلیل سے پتہ چل گیا کہ حق یہ ہے, اس کو مانیں.